أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سن 132 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے بعد بنی عباس کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یاد رہے کہ بنی عباس میں سب سے پہلے خلیفہ ابو العباس صفاح، کہ جن کا پورا نام ابو العباس عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ بن عباس، اس لیے کہ چونکہ اس نے بنی امیہ کے افراد کو زیادہ سے زیادہ قتل کیا تھا، ان کا خون بہایا تھا، اس لیے اس کو صفاح کہا جاتا تھا۔ کیسے کیا تھا اس کا اندازہ لگائیے کہ جب اس کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد اس نے جتنے بنی امیہ کے حکمران تھے جو بھاگے پرائے تھے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سب کے پیچھے کے غلام کو کھڑا کر دیا، اور ایک غلام آیا اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا کہ میرے حسین کو قتل کیا گیا، میرے علی کو قتل کیا گیا۔ کہا علی کو کس نے مارا؟ فاطمہ کو کس نے شہید کیا؟ حسین کو کس نے شہید کیا؟ عباس کو کس نے شہید کیا؟ علی اصغر کو کس نے شہید کیا؟ دوسرا بتاتا جاتا کہ بنی امیہ کا فلاں تھا، بنی امیہ کا فلاں تھا، بنی امیہ کا فلاں تھا، اور وہ روتا جاتا تھا، گریہ کرتا جاتا تھا، اور اس سب کے پیچھے بنی امیہ کے جتنے لوگ کرسی پہ بیٹھے تھے سب کے پیچھے اس نے ایک غلام کھڑے کر رکھے تھے، اور اس نے ایک رومال کا اشارہ کیا، ایک لمحے میں سب کی گردنیں اڑا دی گئیں جتنے تھے، اور صرف گردنیں نہیں اڑائیں بلکہ ان کے جسموں کو بچھا کے وہیں پہ دسترخوان لگایا۔ اس لیے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ابو العباس صفاح۔ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ چونکہ بنی عباس کو حکومت ہی ملی تھی اہل بیت سے، اہل بیت کا انتقام لینے کی بنیاد پر حکومت انہوں نے لی تھی۔ کس لیے؟ تاکہ خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ تو ظاہر ہے ابتدا میں انہوں نے شیعوں پہ کوئی حملہ نہیں کیا، ہمارے چھٹے امام کو کسی طرح کی کوئی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو ابو العباس صفاح، ابتدائی حکومت تھی بنی عباس کی، حکومت کو پائیدار اور مضبوط کرنے میں یہ لگا رہا، تاکہ جہاں جہاں بنی امیہ تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان سے جنگ کرنا، ان کو پسپا کرنا، اسی میں یہ بزی رہا۔ اور دوسرا، چونکہ انہوں نے حکومت لی تھی انتقام خون حسین کے نام پہ، تو ظاہر ہے وہیں اہل بیت پہ پھر کس طرح سے یہ ظلم کرتے۔ لیکن یہ سلسلہ بہت زیادہ دن تک نہیں چلا ہے، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ شیعہ پرسکون تھے، سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور صرف سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے تھے بلکہ بنی عباس اپنے ابتدائی دور میں خاندان ابو طالب سے کسی قسم کی عداوت یا حسد نہیں رکھتے تھے، چونکہ اپنی حکومت کو ہاشمی حکومت کہتے تھے بنی عباس والے، کہ ہماری ہاشمی حکومت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی شخصیت کو اپنے لیے ایک سرمایہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہمارے خاندان کی یہ کیا ہیں؟ آبرو ہیں، ان کی جیسے شخصیت ہمارے خاندان میں ہے۔ تو ابتدا میں ان کا یہ رویہ تھا۔ 139 ہجری میں ابو العباس صفاح اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے 137 ہجری میں منصور دوانقی نے
زمام حکومت کو سنبھال لیا۔ اب جو بنی عباس کا چہرہ تھا وہ تبدیل ہو گیا اور اصل چہرہ منصور دوانقی کے ساتھ سامنے آیا، اور اس نے صاف کہا کہ اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے جو اہل بیت کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بنی امیہ سے جنگ کی اور حکومت کو حاصل کیا، وہ صرف اور صرف حکومت کو حاصل کرنے کی ایک چال تھی، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے ایک نعرہ تھا، اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ ان کا اصل مقصد حکومت کرنا تھا۔ منصور دوانقی ایک بہت سخت مزاج انسان تھا۔ اس نے حکومت کو حاصل کرتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ابو مسلم خراسانی، ان کی اہمیت بتا دوں کون ہے یہ؟ ابو مسلم خراسانی وہ شخص ہے، وہ بہادر سپاہی ہے کہ جس نے بنی عباس کی حکومت کو بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اس اہم رول ادا کرنے والے کو منصور دوانقی نے سب سے پہلے شہید کیا ہے، اس کا جان سے مارا، اور اس کے بعد اسی نے منصور دوانقی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی زہر دیا ہے۔ اس کی حکومت رہی ہے 158 ہجری تک، 158 ہجری تک۔ اس کا کام کیا تھا؟ جو اس کے مخالفین ہوتے تھے ان کو قتل کی دھمکی قتل کرنا، ڈرانا، دھمکانا، قید میں رکھنا۔ وہ اپنے مخالفین سے نپٹنے کے لیے کچھ بھی کرتا تھا، یہاں تک کہ شیعوں کے لیے ایک سخت مرحلہ تھا، ان میں قید خانے میں ڈال دینا، ان کو قتل کر دینا، یہاں تک کہ قید خانے ایسے سخت قید خانے تھے کہ جہاں دن اور رات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ لوگ تلاوت قرآن کر کے دن اور رات کے لیے نمازوں کا وقت معین کیا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ اس قید خانے میں اگر کوئی مر جاتا تھا تو مرنے کے بعد اس کی لاش کو باہر نہیں نکالا جاتا تھا تاکہ اس کی بدن سڑنے سے جو اس کی بدبو پیدا ہو تو جو باقی قیدی ہیں وہ بیمار پڑیں اور اذیت سے وہ مر جائیں۔ ان کے اوپر دیوار گرا دی جاتی تھی، چھت گرا دی جاتی تھی کہ یہیں دب کے مر جائیں۔ دیوار گر جاتی تھی یا گرا بھی دی جاتی تھی تو ان کو نکال کے دفنایا نہیں جاتا تھا، بلکہ اسی طرح سے ان کو پڑے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سوچئے کہ کتنے سخت حالات تھے، بہانے سے شیعوں کو قید میں رکھا جاتا تھا۔ یہی منصور دوانقی کے وقت کا واقعہ ہے کہ جو ہم عمل داؤد کرتے ہیں، چونکہ اس وقت شیعہ بہت سارے قید میں تھے، اور جناب داؤد جن کی معنی یہ عمل امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے، تو آپ ہی نے بتایا تھا کہ یہ عمل آپ انجام دیں، جس کے بعد جناب داؤد رہا ہوئے تھے۔ یعنی شیعہ نامور شیعوں کو قید کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دیکھیے منصور کے زمانے میں عبداللہ ابن حسن کے فرزندوں سے محمد و ابراہیم نے اس حکومت کے خلاف قیام کیا، لیکن اس زبردست قیام میں وہ بھی منصور کے جو ارکان تھے، اس کے عمال تھے، ان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی نگرانی میں رکھتا تھا، تھوڑے دیر میں کچھ دن کے اندر ہی وہ امام کو دربار میں بلایا کرتا تھا، قتل کا ارادہ کرتا، لیکن ہر بار وہ معجزاتی طور پر امام اس کے پاس سے بچ کے چلے آتے، لیکن پھر بھی اس نے سن 148 ہجری میں امام کو زہر سے شہید کرنے میں وہ کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی جانشینی میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے مانا، چونکہ متعدد فرقے وجود میں آ گئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد، اس جناب اسماعیل بڑے فرزند تھے جن کا انتقال پہلے ہو چکا تھا آپ کی زندگی میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چھوٹے فرزند تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اسماعیل کو امام مانا اور اسماعیلیہ فرقہ وہیں سے ایجاد پایا۔ لیکن جو اثنا عشری تھے، 12 امامی تھے، انہوں نے عقلی دلائل کے ذریعے سے امام کی
یعنی چھٹے امام کے بعد ساتویں امام کی امامت پر دلیلیں دیں اور ان کو امام تسلیم کیا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ کے بعد یعنی چھٹے امام کے بعد آپ کے فرزند عبد صالح یعنی ساتویں امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر تھے، کیونکہ آپ کی ذات میں امامت کے لیے لازمی فضائل و کمالات بھی تھے، یعنی جو امامت کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے اندر موجود تھی، اور آپ کے پردر بزرگوار نے آپ ہی کو امام معین فرمایا تھا، آپ کے علاوہ کسی اور دوسرے کو امام نہیں بتایا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مدت امامت 35 سال تھی، 148 سے لے کے 183 تک، اور عباسی خلفاء 4 آپ نے دیکھے، کون کون سے؟ کہا منصور دوانقی، مہدی عباسی، ہادی عباسی اور ہارون رشید۔ صحیح ہے، یہی ہارون رشید ہے کہ جس نے زہر سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ کہا منصور نے اپنی روش جو منصور کی تھی وہی روش جاری و ساری رہی، اور اتنی سخت حالات تھے کہ امام کے چاہنے والے جب کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو امام کا نام نہیں لیتے تھے، زیادہ تر آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو ابراہیم یا عبد الصالح، عالم جیسے القاب سے آپ کی حدیثوں کو بیان کیا جاتا تھا، یعنی ساتویں امام کی حدیثیں پھر بھی ان کا نام نہیں لیا جا سکتا چونکہ پہرے اتنے زیادہ سخت تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو ہارون نے قید و بند میں رکھا، پوری زندگی آپ کی قید میں رہی۔ 183 میں سندھی بن شاہق کے ہاتھوں قید خانے میں آپ نے وفات پائی، اور شہادت کے بعد بغداد کے شیعوں کے لیے ہارون رشید کے خلاف حکومت کے خلاف غم و غصہ نکل آیا۔ لوگ چونکہ آپ کے لاشے کو پل پہ رکھ دیا گیا، جو وہاں شیعہ موجود تھے وہ شیعہ باہر آ گئے اور انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ دیکھیں جب امام موجود تھے تو اس وقت اس طرح کے حالات تھے کہ ہر معاملات پہ جو فکری نظریات چل رہے تھے، جو مذاہب بن چکے تھے، اس پر منصور دوانقی یا ہارون رشید کسی طرح کی روک ٹوک نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کے بس سے باہر تھی۔ اس کو چاہے کہ وہ فلٹر کر کے باہر لائیں تو وہ ممکن ان کے لیے نہیں تھا، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد ایک روایت میں 262 262 اور ایک روایت کے مطابق 638 لوگوں نے آپ سے حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اتنے افراد، اتنی بڑی تعداد ساتویں امام سے حدیث نقل کرنے والے کی ہیں۔ جب امام موسیٰ، اب یہاں ایک اہم موڑ ہے، اس کو سن لیں۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، لیکن آپ کی امامت کے بارے میں اشتباہ اور انحراف کا شکار ہو گئے لوگ۔ کیا ہوا؟ کچھ کا گمان تھا، کچھ لوگ یہ مانتے تھے کہ ساتویں امام ہی مہدی موعود ہیں، کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا، اور بعض نے آپ کی موت اور شہادت کا انکار ہی کر دیا۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ نہیں، یہ مرے ہی نہیں ہیں، شہید نہیں ہوئے ہیں، اور کچھ نے شہادت کا اقرار تو کیا، لیکن اس بات کا یقین کر لیا کہ یہ پھر سے پلٹ کر آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور وہ مذہب کیا کہلایا؟ واقفیہ مذہب کہلایا، یعنی جہاں انہوں نے امامت کے سلسلے کو ساتویں امام پر ہی روک دیا کہ اس کے بعد کوئی امامت کا سلسلہ موجود نہیں ہے، یہی امام مہدی موعود یہی ہیں، یہی بعد میں پلٹ کے آئیں گے، یا یہ مرے ہی نہیں ہیں۔ الگ الگ نظریات پیدا ہو گئے۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کو
امام مانا ان کو قطعیہ کہا گیا، یعنی دلیل کے ساتھ انہوں نے امام کو امام تسلیم کیا۔ اب یہاں دیکھیں، جہاں امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اور 203 ہجری تک 7ویں 8ویں امام کی یہ امامت کا سلسلہ جاری رہا۔ مامون الرشید کے زمانے میں کافی تبدیلیاں آئیں، علمی فیصلے کافی ہوئے۔ مثلاً اس دوران منطق، فلسفہ، نجوم، طب اور دیگر علمی شعبوں میں یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ جب یونانی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا تو ظاہر ہے عربی میں اور کتابیں آئیں، اس طرح سے لوگوں کے نظریات اور بدلے اور مناظرے ہوئے، اور وہی مناظرے ہمیں مامون کے دربار میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے امویوں نے بھی کچھ کتابوں کا ٹرانسلیٹ کیا تھا، لیکن وہ زیادہ اس کو عروج نہیں دے سکے۔ پہلے منصور کے عہد میں صرف علم طب اور علم نجوم کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ ہوا، پھر ہارون نے اس میں اور دلچسپی دکھائی، پھر مامون نے اس سے زیادہ دلچسپی دکھائی اور اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام انجام پایا۔ مامون نے امام کو مدینے سے خراسان طلب کر لیا۔ خراسان طلب کرنے کے بعد پہلے تو آپ کو بہانے سے خلافت کی پیشکش کی۔ امام اس کی مکاریوں سے آگاہ تھے، تو پھر اس نے اصرار کیا کہ ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ امام کے ولی عہدی کو قبول کرتے ہی شیعوں کے لیے ایک بہترین موقع ہاتھ آیا۔ شیعہ عقیدہ دوسروں تک پہنچا، شیعہ عروج پائے، ان کو حکومت کی طرف سے سکون میسر آیا، جو قتل و غارت اور جیلوں میں ڈالنا ہوتا تھا وہ بند ہو گیا۔ یہاں تک کہ مامون نے خود امام کے درمیان، امام کے سامنے اور شیعوں کے سامنے اپنے شیعہ ہونے کا اقرار کیا کہ میں بھی کیا ہوں، امام کا شیعہ ہوں، اور کبھی بھی اس نے امام پہ یا شیعوں پہ ظلم کر کے شیعوں کو اپنے خلاف کرنے کی نہیں سوچی۔ لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ حکومت کا تو دل دادا تھا، چونکہ اسی حکومت کے لیے اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کیا تھا، تو جو اپنے بھائی کو قتل کر سکتا ہے وہ امام کے لیے کیا ہوگا؟ اس نے امام کو بھی زہر دغا سے شہید کیا ہے۔ امام کی جب شہادت واقع ہوئی ہے اور مامون کی حکومت چل رہی ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کہ 203 میں تو امام کی شہادت واقع ہوئی 8ویں امام کی، 195 میں ولادت ہے 9ویں امام کی، اور 220 میں کیا ہے آپ کی شہادت ہے۔ مامون نے محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ بھی اتنا ہی مہربانی والا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ آپ کو بھی مدینے سے بغداد بلا لیا اور اپنے پاس رکھا، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی ام فضل سے ان کی شادی بھی کی۔ ام فضل نے کچھ شکایتیں بھی کیں، تو جو شیعوں کے لیے ایک راحت بھرا دور چل رہا تھا وہ دور چلتا رہا۔ جس طرح کہ مامون نے رابطے علی رضا علیہ السلام سے رکھے تھے، اسی طرح سے امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ بھی رکھا، اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اس کے روابط ایسے رہے۔ امام کچھ دن بغداد میں رہے، اس کے بعد مدینے آپ واپس چلے آئے۔ امام جب مدینے واپس آ گئے اور ادھر مامون کا انتقال ہوتا ہے، مامون کے انتقال کے بعد معتصم عباسی جو اس کا مامون کا بھائی ہے وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ جب معتصم نے اقتدار حاصل کیا تو اس نے امام کو بغداد طلب کیا، اور آخر میں آپ کی بیوی یعنی اپنی بھتیجی ام فضل کے ذریعے امام کو زہر دلوایا ہے، اور ام فضل سے زہر دلوا کے ہمارے 9ویں امام کی شہادت کا سبب بنا ہے۔ معتصم کا سلسلہ 227 ہجری تک جاری رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا واسق باللہ حاکم ہوا۔ واسق باللہ 232 میں واسق باللہ کی موت کے بعد زمام حکومت متوکل کے ہاتھوں میں آ گئی۔
تو یہ سوچئے کہ جب تک مامون ایک، معتصم دو، اور اس کے بعد واثق باللہ، ان تینوں کا کردار شیعوں کے لیے ایک جیسا رہا کہ انہوں نے شیعوں کو بہت زیادہ کوئی پریشان نہیں کیا، ائمہ کو بھی بہت زیادہ پریشان نہیں کیا، بظاہر امام کے چاہنے والے رہے، بھلے انہوں نے امام کو زہر دیا کہ جب ان کے مفادات ٹکراتے نظر آئے تو انہوں نے امام کو زہر دغا سے شہید کیا ہے، چاہے وہ 8ویں امام ہو یا 9ویں امام۔ لیکن متوکل نے جیسے ہی زمام حکومت سنبھالا ہے، سخت ترین دور کا آغاز پھر ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں گے تو یہ دور مامون کا، واثق باللہ کا، معتصم کا اچھا رہا، لیکن متوکل وہی ہے کہ جس نے قبر حسین پہ حل چلوایا ہے، متوکل وہی ہے کہ جس نے زیارت امام حسین پر پابندی لگائی ہے، متوکل وہی ہے کہ جو نہریں جاری کی ہیں قبر حسین پر، متوکل وہ ہے کہ اس کے بچوں کو پڑھانے والے ایک استاد تھے ابن سکیت، اور اس کے بچوں کو پڑھاتے تھے جس کا نام تھا معتز اور مؤید۔ ایک دن اس نے ابن سکیت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے معتز اور مؤید میں اور حسن و حسین میں تمہیں کون زیادہ عزیز ہیں؟ تو ابن سکیت نے کہا کہ ظاہر ہے حسن و حسین کا کیا، صحیح ہے، ان سے کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان کے غلام بھی ان سے افضل ہیں، قمبر وغیرہ۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنے بچوں کے استاد کو ہی قتل کر ڈالا۔ سوچئے صرف یہ کہ ہمارے حسنین سے افضل کیا ہیں اس کے بچے نہیں ہیں، یہ اسے برداشت نہیں ہوا۔ اسے نہیں پتا کہ حسنین کی منزلت کیا ہے، اسے نہیں پتا کہ حسنین کے ساتھ رسول نے کیا انجام دیا ہے۔ تو جو انسان اتنا سخت ہو تو اس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ سادات کے لیے، شیعوں کے لیے اور خود ائمہ کے لیے کس طرح کا رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد زمام حکومت کس کے پاس آیا؟ زمام امامت امام علی نقی علیہ السلام کے پاس۔ اور آپ نے 33 ایئرس یعنی 33 سال اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھایا۔ امام کو بھی اس نے کیا کیا؟ سامرہ بلا لیا تھا تاکہ اپنی نگاہ میں رہیں، اور کب بلایا تھا؟ 236 ہجری میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے امام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے۔ متوکل تو امام کا کچھ نہیں کر پایا، لیکن اس کے 2 بیٹے میں نے کہا تھا نا، معتز اور مؤید، تو معتز عباسی کے دور میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد زمام امامت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آیا۔ اور آپ کی مدت امامت 6 سال تھی، 254 سے 260 تک۔ 260 میں آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ ان 6 سال کے عرصے میں معتز، مہدی و متوکل کا بیٹا مستعین عباسی حکمران بنے تھے۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام سختیوں میں رکھے جاتے تھے، چونکہ آپ کی بھی عمر مبارک کتنی ہے؟ کل 28 سال ہے۔ سختیوں میں رہیں، نگرانیوں میں رہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنے وکیلوں کے ذریعے سے کام کرتے تھے۔ اس وقت بھی قم کے اندر ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے، جو قم میں احمد ابن اسحاق قم میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے، جن کے ذریعے سے آپ کے کام وہاں پر انجام پاتے ہیں۔ اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو شہادت کے واقع ہونے کے بعد ہمارے زمانے کا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں امامت آئی، اور آپ کی غیبت کے ساتھ ہی
پوری شیعیت جو ہے ایک نئے دور میں داخل ہو گئی. اس کا ایک نیا دور ہے. جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ شیعیت کا ایک نیا دور ہے. اب جب امام آئیں گے تب اس دور میں تبدیلی واقع ہوگی. تو ابھی تک ہم نے کیا کیا بیان کیا؟ بنی امیہ کے ادوار میں شیعہ کیسے تھے اور بنی عباس کے دور میں شیعہ کیسے تھے. اب یہ گفتگو ہماری یہاں تمام ہوگی. کل سے ہماری گفتگو شروع ہوگی اصول و فروع کے لیے شیعہ ماخذ یعنی شیعوں کا ریفرنس کیا ہے، اپنے وہ اصول دین اور وہ فروع دین کے مسائل کہاں کہاں سے لیتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد اسی طرح سے جو ہمارے ایک ایک عقیدہ ہے وہ ہم کیسے اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری و ساری رہے گی. والحمدللہ رب العالمین.